مرزا جی اکثر اپنے بیانات میں صحابہ کرام پر تنقید کرنا اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتے ہیں، اور ان کے ریسرچ پیپر میرے پاس موجود ہے سامنے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر حدیث نمبر 14 کے تحت مرزا صاحب نے جو معاملات ذکر کیے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 6 ہے، تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گورنر یہ خلاف شریعت فیصلے کرتے تھے اور قرآن و سنت کے خلاف چلتے تھے، اور مرزا صاحب نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بنی ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب تاثر دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان اور ان کے گورنر خلاف شریعت معاملات کرتے تھے، اس لیے لوگ مخالف ہوئے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی گواہی دے گئے، اور ان کے ساتھیوں، ان کے گورنروں کے اور ان کے جماعت کے لوگوں کے حق پر ہونے کی گواہی دے گئے۔ اب بات مرزا کی مانے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے؟ مرزا کا نتیجہ کچھ اور نکالتا ہے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے حق پر ہونے کی گواہی دے گئے ہیں۔ چنانچہ مختلف روایات موجود ہیں، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 511 ہے، کتاب فضائل صحابہ ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل کا سلسلہ چل رہا ہے، ہاں جی، اور حدیث نمبر ہے 836۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ؟ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو میں اس بات کی خبر نہ دوں جو خود اپنے کانوں سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ اور یہ حدیث بھی اس موقع پر سنا رہے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا معاملہ ہوا۔ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں اے ابو ہریرہ، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے بعد فتنے طرح طرح کی باتیں، نئے حادثات پیش آئیں گے۔ ہم نے عرض کیا ان سے نجات کہاں ملے گی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس امانت دار شخص اور اس کی پارٹی کے ساتھ رہنا باعث نجات ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، تو فتنوں میں ایک پریشانیوں میں متبسمہ کے لیے پریشانی تھی کہ خلیفہ راشد کے خلاف جو ہے وہ منافقین کھڑے ہو گئے، تو آپ نے اس سے خبر دی، تو صحابہ نے پوچھا ایسے موقع پر نجات کی راہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا یہ امانتدار شخص اور اس کی جماعت کے لوگ اس موقع پر حق پر ہوں گے۔ مرزا جیل میں مودودی، مولوی اسحاق اور روافظ یہ سارے لٹ لے کے عثمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے گورنر خلاف شریعت معاملات کرتے تھے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی حق میں گواہی دے کے صفائی بیان کر کے بھی اس موقع پر جب فتنہ اٹھے گا تو حضرت عثمان اور ان کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ چنانچہ بعض روایت میں الفاظ ہیں، مستدرک حاکم کی روایت جلد نمبر 2 صفحہ 99، کتاب معرفت الصحابہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ و اشار الی عثمان رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ایسے موقع پر جب فتنہ اٹھے گا تو ایسے موقع پر تم اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا۔ تو معلوم ہوا کہ فتنے کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ برحق تھے اور آپ کے ساتھی برحق تھے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے لوگ تھے وہ جھوٹے تھے اور الزامات جھوٹے لگا رہے تھے، صرف اسلامی حکومت کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں میں انتشار بنانا چاہتے تھے، وگرنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 21، کتاب السنہ، باب فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 111 ہے کہ صحابی رسول حضرت کعب بن عجلہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کیا اور اس کے قریبی وقت میں ہی واقع ہونے کی خبر دی۔ اس وقت ایک شخص اپنا سر ڈھانپے ہوئے گزرا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں فوراً کودا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے کندھے اور بازو سے ان کو پکڑا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کیا یہ شخص ہدایت پر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہاں یہی شخص ہدایت پر ہوگا۔ اب دیکھ لو اس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صفائی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں، تو آج مرزا کس صف میں کھڑا ہے؟ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ آگے ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر ابواب المناقب، ابواب المناقب باب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اللہ یخلع القمیص الذی یکمسہ اللہ ایاہ، حدیث نمبر ہے 3705۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عثمان رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی، وصیت فرمائی تھی، اے عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ اس کو اتروانا چاہیں گے لیکن تو اس کو نہ اتارنا۔ جو مخالفین تھے، جو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں، ان کا مقصد تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت دستبردار کروانا، خلافت کے نظام کو تباہ کرنا، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وصیت کر گئے عثمان کو کہ بھئی تم نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اسی لیے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما گئے کہ بھئی تم نے دستبردار نہیں ہونا، وگرنہ اگر خلیفہ حاکم ایسا ہے جو شریعت کے خلاف چلتا ہے، تو اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی مسلسل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے نظام تباہ ہو رہا ہے، اس کو معذور کرنا تو ضروری ہے۔ جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ پاک تجھ کو قمیض پہنائیں گے، تو نے اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ اس سے معلوم ہوا حضرت عثمان بھی حق پہ اور جو ہے وہ آپ کے ساتھی بھی حق پہ۔ اور اللہ اکبر، روایات تو کافی ہیں، تو سوال ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے وہ کون تھے؟ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے، ان میں در پردہ جو سرگنے تھے اور اس تحریک کو چلانے والے وہ کون تھے؟ تو سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 21-22 سے کتاب السنہ بابن فی فضائل اصحاب رسول اللہ، حدیث نمبر 112 میں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت کرتی ہیں، ہاں جی، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، دیکھیں کیا سر فرمایا یا عثمان ان واللہ اللہ ھذا الامر یومن، اے عثمان اگر اللہ پاک کسی دن تجھ کو خلافت عطا کریں، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي كَمَّسَكَ اللَّهُ، تو منافق لوگ اگر ارادہ کریں کہ آپ سے اس قمیص کو اتروائیں تو فَلَا تَخْلَعْ، اس کو نہیں اتارنا، یقول ذالک ثلاث مرات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ بات فرما رہے تھے، اس قمیض کو نہ اتارنا، اس قمیض کو نہ اتارنا، حضور اس قمیض کو نہ اتارنا۔ تو اس سے معلوم ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشاد مبارک سے وعدہ کر دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ وہ منافق تھے۔ آج جو عثمان پر اعتراض کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کس لسٹ میں جائیں گے؟ مومنین کی لسٹ میں یا منافقین کی لسٹ میں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، مرزا جی آپ کہتے ہیں ہاں جی ہم حضور کی بات کو جھٹلا دیں، ہم تو حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم تو محدثین کی بات کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منافقین آپ سے یہ خلافت کا قمیض اتروانا چاہیں گے، نہ اتارنا۔ معلوم ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین منافق تھے، اعتراض کرنے والے منافق تھے۔ مرزا جی اب اسی لسٹ میں جا رہے ہیں، اپنی اور اپنے جو ہم نوا ہیں ان کے ایمان کی خیر منائیں۔ باہر کیف تو یہاں روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر، ان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے گئے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو جب قاتلین نے قتل کیا، اللہ پاک نے آپ کو شہادت سے سرفراز فرمایا، اور یہ وہ شہادت ہے جو مطلوب مومن ہے، مقصود مومن ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی پیش گوئی فرمائی تھی پہلے ہی۔ چنانچہ یہ روایت ہے سنن ترمذی میں صفحہ نمبر 1097، حدیث نمبر ہے 3710، طبع دارالسلام کی چھپی پڑھیے۔ تو اس میں فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلا۔ ہاں جی، تو روایت لمبی ہے، تو اس میں مختلف طرح کی اپنا کہہ لیں کہ باتیں ہیں، یعنی دیوار میں آئے آپ، چار دیواری میں، تو حضرت ابو بکر صدیق آپ فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ابو بکر جس کو میں اجازت دوں اس نے اندر آنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، فرمایا اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی، فرمایا اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو، اس آفت کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے جو ان کو جھیلنی پڑے گی۔ معلوم ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو اس آفت کی وجہ سے جو ان پر آئی، ہاں جی، جنت میں جانے کے مستحق ہو گئے، ہاں جی، لیکن ان پر اعتراض کرنے والے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے وہ اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لیں۔ اور روایت موجود ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 3686 ہے، کتاب اور باب پہلا، یہ جو پہلے بیان ہوا، یعنی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ چڑھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عثمان بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو احد پہاڑ جو ہے وہ تھر تھرانے لگا، تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک جو ہے وہ احد پہاڑ پہ مارا اور فرمایا، اے ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صدیق ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور شہید حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے جملے نکلوا دیے کہ تاکہ فتنے اور اختلاف کے موقع پر حق کو جاننا آسان ہو جائے۔ حق یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے عامل برحق ہیں، اور جنتی ہیں، اعتراض کرنے والے آج اپنے لیے دوزخ خرید رہے ہیں۔